بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جگہ دو دوست شراب پینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک تیسرا دوست آیا تو دو دوستوں نے کہا کہ تیسرے دوست سے، اے دوست آج کے دن ہمارے ساتھ تھوڑی سی شراب پی لے۔ یہ سنتے ہی تیسرا دوست غصہ ہوا اور کہا کہ ارے اسلام میں شراب حرام ہے۔ سن کر دو دوستوں نے کہا کہ بھائی چل حرام ہی تو ہے، تھوڑا سا پی لے، بعد توبہ کر لے۔ سن کر وہ تیسرا دوست بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور کہا کیا شراب کے ساتھ چکھنے کے لیے کچھ ہے؟ دونوں نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر تیسرے دوست نے کہا چلو آج کے دن شراب تمہاری طرف سے ہے تو چکھنا میں لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پلیٹ میں بھونا ہوا گوشت لے کر آیا اور لا کر سامنے رکھا تو دو دوست اس پلیٹ کی طرف دیکھے تو تھوڑا الگ سا دکھا تو پوچھا کہ یہ کس کا گوشت ہے؟ تو اس تیسرے دوست نے کہا یہ سور یعنی خنزیر کا گوشت ہے۔ یہ سننا تھا دونوں دوست غصے میں آ گئے اور کہے کہ تو مسلمان ہے بھی یا نہیں؟ کیا کوئی مسلمان خنزیر کا گوشت کھاتا ہے؟ تو یہ سن کر تیسرے دوست نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتا؟ ان دونوں نے کہا کیونکہ اسلام میں خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ تو اس تیسرے دوست نے کہا تو پھر آپ جو شراب پی رہے ہو وہ کون سی حلال ہے؟ وہ بھی تو حرام ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ چل بھائی شراب پی لے پھر توبہ کر لے۔ چلو اسی طرح خنزیر کے گوشت کو ہم کھا لیں گے پھر توبہ کر لیں گے۔ شراب بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ جب شراب پی کر توبہ کرنے کے لیے کہے تو چلو اس خنزیر حرام گوشت کو بھی کھا لیں گے پھر توبہ کر لیں گے۔ یہ سنتے ہی دونوں دوست بہت شرمندہ ہو کر اپنے چہرے کو نیچے ڈال کر بیٹھ گئے۔ پھر اس تیسرے دوست نے کہا کہ اے دوست، اے بھائی، کہ جس طرح اسلام میں خنزیر کا گوشت حرام ہے بالکل اسی طرح شراب بھی اسلام میں حرام ہے۔ جب ہم خنزیر کا گوشت پسند نہیں کرتے، کھاتے نہیں، تو شراب کیوں پی لیتے ہو؟ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان خنزیر کے گوشت کو حرام سمجھ کر کبھی کسی صورت میں نہیں کھاتے، تو شراب کو کیوں پی لیتے ہو حالانکہ وہ بھی تو حرام ہے۔ جب حرام شراب کو پینے کے لیے اب آگے بڑھ رہے ہیں تو خنزیر کے گوشت جو کہ حرام ہے اسے کیوں منع کرتے ہو؟ جب آپ شراب پینے کے لیے آپ کا دل جھجکتا نہیں تو خنزیر کے گوشت کھانے سے کیوں آپ رک رہے ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان شراب پیا تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا شرابی کو جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا شراب سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ شریعت کے اعتبار سے حرام ہے، یہ الگ طرف۔ اب دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ شراب پینے سے کیا فائدہ ہے۔ ایک تو ہماری دنیا برباد اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے کہ شراب پینے سے ہم کو صحت آئے گی نہیں بلکہ ہماری صحت بگڑے گی۔ کیا شراب پینے سے ہمارا مال بڑھے گا؟ نہیں بلکہ ہمارا مال گھٹے گا۔ کیا شراب پینے سے لوگوں کے درمیان ہماری عزت بڑھے گی؟ نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان ہماری عزت گھٹے گی۔ شراب پینے والے کو لوگ پسند کرتے ہیں؟ نہیں بلکہ لوگ تو اسے نفرت کرتے ہیں۔ کیا شراب پینے والے کے گھر میں ان کے بیوی بچے خوش رہتے ہیں؟ نہیں بلکہ سارا خاندان ان سے بیزار رہتا ہے۔ ساری دنیا بیکار، اب اوپر سے ہماری آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ تو سوچو شراب پینے سے کیا ہی نفع ہے، پورے کا پورا نقصان ہی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو شراب کی عادت بن گئی ہے جہاں تک ہو سکے تھوڑا 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 کر کے اس شراب کی عادت کو اپنے اندر سے ختم کریں۔ شراب پینے سے نہ دوست احباب خوش ہوتے ہیں، نہ رشتہ دار خوش ہوتے ہیں، نہ بیوی بچے خوش ہوتے ہیں، نہ ان سے اللہ خوش ہوتا ہے، نہ رسول خوش ہوتے ہیں۔ ایک تو ہماری دنیا برباد اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔